ادب میرا اوڑھنا بچھونا ہے، مطالعہ میری زندگی ہے اور لکھنا میری ضرورت ہے۔ میں اپنی باطنی ضرورت کے تحت پتی پتی زخم چن کر گل صدبرگ بناتی اور گلستاں سجاتی ہوں۔ یہ کربناک عمل ایسا ہی ہے جیسے پوروں سے کرچیاں چننا یا نشتر سے زخموں کو چھیڑنا۔ اس سے گو اپنا آپ تو لہو لہو ہوتا ہی ہے، لیکن اگر یہ کرب پڑھنے والے کو بھی چھو جائے تو گویا زخموں کی داد مل جاتی ہے۔ یہ الفاظ ہیں ہمارے آج کی تعلیم اسپیشل کی خاص الخاص مہمان محترمہ فرحت پروین صاحبہ کے۔ آپ شاعرہ ہیں، آپ افسانہ نگار ہیں، آپ مترجم ہیں، اور سب سے پہلے تو اس چھما چھم برستی بارش میں شہر دلبراں لاہور کے دوسرے کونے سے یہاں پہنچنے پر میں آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور بے حد مسرت بھی محسوس کر رہی ہوں۔ نا میں آپ کے لیے دنیا کے دوسرے کنارے سے یہاں تک آ سکتی ہوں پیدل، کی کیا بات ہے۔ محبت ایک چیز ہے جس کی پہچان ہونا، تم بہت خالص ہو۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمارا ہر پروگرام ہی خاص ہوتا ہے، لیکن یہ خاص الخاص پروگرام ہے کیونکہ اس کی مہمان فرحت پروین ہیں۔ آپ منجمد ریستوران کی کھڑکی سے سندل کا جنگل، کانچ کی چٹان، بزم شیشہ گراں کے افسانوی مجموعے اور شاعری کی کتاب گفتم کی خالق ہیں۔ آپ ایک بہت اچھی مترجم بھی ہیں اور آپ کی کئی کتابیں ترجمہ شدہ ہو کر بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان کا ذکر ہم اپنی گفتگو میں کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں آپ کی جانب اور یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو کچھ اپنے بارے میں بتائیے۔ آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کا کہانیوں سے رشتہ، کیسے آپ یہاں تک پہنچے؟ یہ بات ہے کہ میری ہر بات اتنی ڈیفرنٹ اور عجیب ہے کہ اکثر لوگوں کو اعتبار نہیں آتا، لیکن تمہیں پتہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اچھا، اس میں کیا شک ہے؟ اس لیے کہ میں ایک اپنے افسانے کے شروع میں بھی لکھا تھا میں نے کہ میں کہانیوں سے بنی ہوں لڑکی ہوں۔ واہ! اور ہر بات پہ کوئی بھی اچھی بری بات کا نتیجہ میں کہانی میں سے ہی نکلتا ہے۔ یہ بس قدرتی بات ہے، میں نے اس پہ کوئی خاص دھیان نہیں دیا، مطالعہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ ہاں، پڑھنا جو تھا نا وہ میری زندگی تھا۔ آپ کا تعلق بھکر شہر سے؟ جی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی وہاں حاصل کی؟ ہائی اسکول تک تو وہیں پڑھا۔ ہائی اسکول تک وہیں پڑھا اور اس کے بعد آپ لاہور آ گئیں؟ اس کے بعد لاہور تو آ گئی۔ لاہور ویسے پھر میں نے کالج میں نہیں گئی، پرائیویٹ میں نے یعنی انٹر اور بی اے کر لیا، اور پھر میں اصل میری شادی پھر ہو گئی نا، پھر میں امریکہ چلی گئی تھی۔ اچھا اچھا اچھا۔ لیکن یہ جو کہانیوں سے آپ کو کیسے لگا کہ کہانیاں آپ کے اندر ہیں؟ اور آپ نے پنیاٹا کہا تھا خود کو کہ اگر کہانیاں نکل گئی تو میں کھڑکھڑاتا خول رہ جاؤں گی، یعنی کہانیوں سے بنی ہوئی لڑکی۔ اور آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ کہانیاں لکھنا میرے لیے سانس لینے جیسا عمل ہے، ایک قدرتی عمل۔ جی، تو بس یہ عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آغاز کیا، میں تو پیدا ہی اسی کے ساتھ ہوئی تھی۔ آغاز کیا، میں نے کوئی کورس کی کتاب نہیں پڑھتی تھی کبھی بھی، تو امی ڈانٹتی تھی کہ بھی تم کچھ پڑھو، تو میں باہر سے کورس کی کتاب اور اندر پھر کہانی کی کتاب پڑھی ہوتی تھی تو وہ پڑھتی تھی۔ تو مجھے تو لگتا ہے خالق مجھے کہانیوں نے ہی اتنا نالج اور اتنی دنیا دکھا دی اتنی کم عمر میں، جیسے کم کسی کو پتا ہوتا جتنا کہ کچھ مجھے مل گیا۔ اچھا، لیکن تھی میں شاعر، جیسے شرمیلی تھی، تو جو جاتے تھے نا ڈیبیٹ کے لیے لڑکیاں، تو میں ان کو لکھ کے دیتی تھی تو میں خود نہیں جاتی تھی۔ تو ٹیچر کو پتا تھا، اس نے پڑھنے کے بعد کہنے لگے فرحت تم خود نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا مس مجھے نہیں شوق ہے۔ کہنے لگے تم نہیں لکھا یہ۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہنے لگے نالائق مجھے پتا ہے تمہارا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ہوم ورک میں نہیں کرتی تھی، سزا مجھے سزا ملی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ میری کوئی اسٹوڈنٹ کے لیے میں ٹیچر سے پوچھا، ان کو یہ پتا ہے کہ ہاں یہ ڈیفرنٹ تھی، لیکن یہ اچھی اسٹوڈنٹ نہیں تھی۔ آپ خاص تھی، بس کچھ الگ ہی تھی، اپنی مرضی کی تھی۔ پوزیشن ہولڈر ہونا سب کچھ نہیں ہے۔ نہیں، پوزیشن ہولڈر ہی تو تھی، اسی بات سے۔ اس لیے کہ میں اور کچھ نہیں، کلاس میں بڑی مؤدب قسم کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن میں ہوم ورک نہیں کرتی تھی، تو روز سزا ملتی تھی، اور مجھے بالکل سزا لیتے شرم نہیں آتی تھی، روز سزا ملتی تھی۔ تو جب رزلٹ کے دن تو ٹیچر ہماری کہنے لگی کہ سارا سال میرا خون جلاتی ہو، اور پھر جب تم فرسٹ آ جاتی ہو نا، میرا اتنا خون جلتا ہے بتا نہیں سکتی۔
भीड़ थी, बच्चों के साथ मिलकर हंसती रहती थी, मैं कभी सेकंड नहीं आई थी। अच्छा, तो 5th ग्रेड में एक स्कॉलरशिप होता था, वहां से शुरू हुआ और मैं थ्रू आउट स्कॉलरशिप था। जबरदस्त। ठीक है, लेकिन ये आप बता रही हैं कि आपका मुताला जो है बस वो गैर निसाबी भी बहुत था, गैर निसाबी ही था। निसाब की किताब भी पढ़ना। निसाब को तो मैं ये करती थी कि जिस दिन एग्जाम होता था, जिस सब्जेक्ट है, उस दिन मैं बैठ जाती थी एक तरफ और नॉवल की तरफ पूरी किताब पढ़ लेती थी। सही। तो उसके लिए बहुत सारी बातें अपने पास भी जोड़ छोड़ के, तो हमेशा मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा था। अच्छा, मेरी मंगनी हो गई थी, तो तब मैंने प्राइवेट इम्तिहान दिया FA का। तो जब उसका रिजल्ट लिखना तो मेरा देवर आया, तो कहने लगे कि रोल नंबर बताओ। मैंने बताया, उसने देखा तो कहते हैं असली बताओ। मैंने कहा रोल नंबर 1 होते हैं या 2 होते हैं? कहने लगे ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारा स्कॉलरशिप आया पड़ा है, तो तुमने तो 2 महीने पहले पढ़ा था। तो मैं, वो छोटा था मुझे देवर, मैंने कहा जलने वाले जला करे करके मैं चली गई। ऐसा है ना कि मतलब गैर मामूली सलाहियतों की आप मुझे सदा इस से बात का हामिल रही। अंदाजा नहीं था कि मैं समझूं मैं गैर मामूली हूँ, लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो शायद मैं थी। बेशक अल्लाह ताला ने आपको बहुत ख़ास बनाया। और यहाँ पर मैं एक और बात का आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को जब 30 साल तक उसमें वो बरसरे पैकार रहा, उसकी रिसर्च में गुम रहा, और इससे बाहर निकलकर नाजरीन उसने ये कहा कि आज मैं अपने दिमाग का एक हिस्सा खुश्क पाता हूँ, जो शायद मैं अदब लतीफ से जुड़ा रहता तो वो हिस्सा खुश्क ना होता, और जिंदगी कभी मुझे दोबारा मौका दे तो मैं कम अज कम रोजाना 1 सफ़ा अदब पारे का जरूर पढ़ूंगा। तो अदब की ये अहमियत हमें डार्विन ने भी बताई है। आप क्या समझती हैं कि अदब की क्या अहमियत है इंसान की जिंदगी में? मैं तो कहती हूँ अदब ही जिंदगी है। वाह। देखिए, मैंने अब यहाँ बताते तो खैर कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैंने कभी होमवर्क नहीं किया था, अक्सर सजा मिलती थी, और बाकी भी कोई काम कायदे कानून के मुताबिक नहीं किया, लेकिन मैंने खुद अपने आप जो पसंद था पढ़ती रही हूँ। तो वहाँ कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक वाक़या है, शायद मैं इसका जिक्र यहाँ ना करना चाहती। जब हम अमेरिका गए ना, तो वहाँ एक तो उर्दू की किताबें थोड़ी सी होती थी, ख़त्म हो जाती थी, मैं बहुत बोर हो गई। तो मैंने कहा कुछ करती हूँ, तो मेरी बेटी ले आई इंग्लिश की किताब, उसने ला के रख दी। दूसरे दिन देखी पड़ी थी, कहने लगी आप किताब कर रहे थे, हाथ भी नहीं लगाया। मैंने कहा बेटे पहले सफ़े के लिए मुझे 20 दफ़ा डिक्शनरी देखनी पड़ी है, तो मुझे क्या मज़ा आएगा। लेकिन पता नहीं वो भी कैसे सेट हो गया कि मैंने यहाँ तक कि क्लासिक्स को बाद में जाके ट्रांसलेट किया। कुछ अल्लाह का करम है, अपने आप हर चीज हो जाती है। अदब जिंदगी है, अदब जिंदगी है ही जिंदगी। मेरे पास कुछ और नहीं है जिंदगी में अदब के सिवा। बेशक, लेकिन आज का जो इंसान है, इतनी भागती दौड़ती जिंदगी है और इतना टेक्निकल आपके रोजो शब हो जाते हैं, तो उसमें आप समझती हैं कि अदब के लिए वक्त निकालना जरूरी है? हाँ कहिए जी। मेरा तो यही सवाल देखिए है। ना, वक्त निकालना एक जरूरत को जैसे पूरा करना होता है, जो चीज खुद ही आपके साथ हो, आपके अंदर हो, उसको आपको निकालना नहीं पड़ता, तो वो तो आपके अंदर लेकिन है। मैं आम लोगों के लिए कह रही हूँ कि अदब का किरदार, मैं ये समझती हूँ जाती तौर पर कि अगर आप इंसान रहना चाहते हैं तो आपको अदब को अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा। ये कहानियां, ये शायरी आपके अंदर के इंसान को बेदार करती हैं, बिल्कुल, जो अदरवाइज इस भागती दौड़ती टेक्निकल जिंदगी में कहीं बहुत नीचे दब के रह जाता है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि अदब का जो हमारी जिंदगी में एक लाजमी हिस्सा होना चाहिए। जी, आप तो जानती हैं, इसीलिए तो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, और मैं आपसे ये पूछूंगी कि आज इज़्तिराब बहुत ज्यादा है आज की जिंदगी में, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, इंसान यासियत का शिकार हो जाता है। आपने एक बहुत छोटे शहर से जिंदगी का आगाज किया, जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव भी आए, आपको जिंदगी ने कई रंग दिखाए, लेकिन आपने अपने आप को एक बिल्कुल मुझे कहने दीजिए कि एक पुरबहार रंगों से सजी सजाई शख्सियत के तौर पर मैंने आपको हमेशा देखा। तो कैसे अपने आप को बचाया उस यासियत से? अच्छा, अजीब बात यह है कि मुझे शऊरी तौर पे कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैं सिर्फ अपनी फितरत के साथ चली हूँ, वो जैसी भी थी ऐसा है। और इंसान बस यही हो, आपकी फिर आपकी नज़र में वसअत पैदा हो जाती है, खुद को पहचान लेते हो ना तो दूसरों को भी पहचान लेते हो। क्या बात है, खुद को पहचान लेते हैं तो दूसरों को क्या, आप अल्लाह तक पहुंच जाते हैं। मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया।
تو آپ دوسرے کا دکھ درد پہچان لیتی ہیں، اپنی ذات میں سمو لیتی ہیں اور اپنی کہانیوں میں اس رنگ کو بھر دیتی ہیں۔ اچھا، ایک اس میں بلا ضرورت ہی کہہ رہی ہوں، شعر ایک میں غزل ایسے ہی ہو گئی تھی، وہ تھا کہ ہر چہرے میں موجود ہوں میں، واہ، ہر ہر چہرے چہرے میں موجود ہوں میں، اور سارے زمانے میرے ہیں، واہ 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 واہ، سارے زمانے میرے ہیں، سب دکھ میرے اپنے دکھ ہیں اور سارے فسانے میرے ہیں۔ کیا بات ہے، سب دکھ میرے اپنے ہیں اور سارے فسانے میرے ہیں۔ یہاں پر بھی میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ فرحت کی جو اپنے وطن سے عشق جو ہے وہ رگ رگ میں بھرا ہوا ہے، لیکن ایسا خوبصورت یہ لکھتی ہیں کہ پوری کائنات کے کرتاس پر آپ کی کہانیاں مرتسم ہوتی ہیں اور صفحہ دل پہ یوں جا کے رقم ہوتی ہیں کہ روح کو چھو لیتی ہیں۔ آپ کی کہانیوں میں ہمیں پورے خطہ ارض کے رنگ ملتے ہیں، کیونکہ قدرت نے آپ کو بہت موقع دیے پوری دنیا گھومنے کے۔ آپ امریکہ کی جینیفر کا دکھ بھی اسی طرح سے محسوس کرتی ہیں جیسے آپ کوئی پاکستان کے کسی دور افتادہ شہر کی برکتیں یا پینوں کا دکھ محسوس کرتی ہیں۔ تو آپ نے اپنے اس شعر میں اسی بات کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ کس طرح سے آپ یہ جو جغرافیائی حدود ہیں ان سے باہر نکل کر ایک انسان کا دکھ آپ نے محسوس کیا؟ جب آپ انسان ہی بن جاتے ہو اور آپ تو اپنے اندر کا سب کا انسان کا رشتہ تو سب سے بڑا ہے پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ ہیں، تو پھر ایسا ہے جب آپ انسان بن جاتے ہو تو سارے دکھ تو آپ کے اپنے ہوتے ہیں۔ انسان اور انسانیت کا رشتہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ پھر وہ شعر ہے کہ ہر چہرے میں موجود ہوں میں۔